ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد آپ سب کو خوش آمدید. عید کا دوسرا دن ہے اور میرے رائٹ اور لیفٹ جو ہے وہ کیونکہ اپنے اپنے پروگرامز کے اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر ابھی یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ آغاز جو ہے وہ بریک کے بعد کس نے کرنا ہے. تو یہ بھی طے نہیں ہو پا رہا کہ عیدی کس نے دینی ہے. یہ بھی نہیں طے ہو پا رہا. تو میزبان آئی ڈی کارڈ دکھائے جائیں گے, آئی ڈی کارڈ دکھائے جائیں گے. ہائٹ وائز مقابلہ ہوگا. نہیں ہائٹ وائز نہیں ہوتا, ایج وائز. سب سے لمبا ہے وہ عیدی دے گا. اچھا جی, بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. سمر عباس صاحب, اسد اللہ خان اور سمیرہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ سیگمنٹ کے آخر میں کہ اس سیگمنٹ میں جو ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ اب تو ریسٹ آف دا شو اس کے اوپر چلے گا. میں دکھاؤں گا آپ کو اسکرین کے اوپر کچھ تصاویر. وہ تصاویر یہاں پر اسٹوڈیو میں یہ صاحبان بھی دیکھ رہے ہوں گے. آپ اپنے اسکرین کے سامنے اپنے گھر میں جہاں پر بھی ہیں آپ دیکھ کر اپنی مرضی کا تبصرہ کر سکتے ہیں, لیکن اس تصویر پہ یہاں پر میں ان لوگوں سے تبصرہ جو ہے وہ سنوں گا اور آپ تک پہنچاؤں گا. پہلا نمبر جو ہے وہ اسد اللہ خان صاحب کو میں ایک تصویر دکھانے لگا ہوں. ایک صاحب تھے, وہ صاحب آئے تھے, ان صاحب نے بننا تھا چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم, اور ان کی وہ مومنٹ کی تصویر ہے جو بڑا ہی ہسٹورک مومنٹ ہے. پروڈیوسر صاحب تصویر ذرا ڈسپلے پہ لگائیں. واہ واہ جی اسد اللہ خان صاحب, اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں طوطے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اڑ چکے ہیں. تو یہ جسے لوگ عام طور پہ کبوتر سمجھ رہے تھے, بعد میں پتہ چلا یہ طوطے تھے. اچھا تو ہاتھوں کے طوطے ہوتے ہیں نا. نہیں تو یہ ہوا کیا ہے, یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ڈسکرپشن نہیں پوچھی, اشتہار لگ گیا تھا وزیر اعظم پاکستان, لیڈیز اینڈ جینٹلمین وی پریزنٹ ٹو یو پرائم منسٹر آف پاکستان. واٹ ہیپنڈ؟ دیکھیں اصل میں جال سازی سے وہ بعد میں ویڈیوز آئی تھی کہ نیچے سے کوئی ہوش ہوش کر رہا تھا اور کبوتر جال سازی سے اڑ رہے تھے. تو جس آمد کی جو ہے وہ ڈسکرپشن ہی جال سازی پر مبنی ہو, اس کا انجام پھر اس کہانی کا کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے. تو اس لیے حیرت نہیں ہوئی مجھے زیادہ. میرا خیال ہے کہ خود نواز شریف صاحب کے لیے یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہوگی, باقی لوگوں کے لیے اتنی تکلیف دہ نہیں ہے. تو میاں صاحب کا کبوتر میاں صاحب کا یو ٹرن ہیلپڈ, واٹس یور سے, کیا ہوا میاں صاحب کے ساتھ؟ یو ٹرن دیکھو پھر بہت زخم ادھر جاتے ہیں. یو ٹرن نہیں, میاں صاحب نے بھی تو بہت بڑا یو ٹرن لیا نا, ان کی تقاریر کس نے نہیں ان دیکھی؟ سے بات نہیں ہو پائی نا ابھی تک. میں نے تو ایک چیز مس کی, پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا نہیں, ابھی تک ان کی کوئی پراپر, جیسے ان کی عادت تھی ایک میڈیا کے ساتھ بریفنگ پریس کانفرنس, بہت ہارڈ ہیں وہ. میرا خیال ہے اس کبوتر والی تصویر کو آپ اس کی ڈسکرپشن اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ کبوتر بیٹھا رہا اور بندہ اڑ گیا. وہ غائب ہے, بندہ اڑ کے غائب ہو گیا. کبوتر منتظر ہیں ان کے, کبوتر بیٹھا اور بندہ ہی اڑ گیا بھائی. اچھا اگلی تصویر دکھانے سے پہلے میں بھی اس تصویر پہ ایک تبصرہ کر دوں. وہ شوکت واسطی صاحب کا شعر ہے کہ شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا, ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا. تو میاں صاحب نے بہت عرصہ اس ملک پہ جو ہے وہ حکمرانی کی ہے, بٹ سم ہاؤ اب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اب ان کے بھائی اور پھر شاید اب کسی اور جنریشن میں چیزیں منتقل ہونے کا وقت آ گیا. تو جس جنریشن میں منتقل ہو رہی ہے وہ جنریشن اس کو برقرار رکھ پائے گی یا نہیں. تصویر دکھائیں سمیرہ خان کو, اگلی تصویر دکھائیں سمیرہ خان کو. اور پنجاب صوبہ جو ہے ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, اس پہ حکمرانی کرنے والی یہ تیسری خاتون ہیں. تاریخ میں 2 خواتین پہلے مہارانی چاند کور اور مہارانی جند کور گزری ہیں. تو مریم نواز صاحبہ, جن کو ان کے سیاسی مخالف پی ٹی آئی مہارانی مریم کہہ کے بلاتے ہیں, وہ آج کل ان کے ٹک ٹاک وغیرہ کے حوالے سے بھی کچھ لوگ باتیں کریں. تصویر دکھائیں جناب. اور سمیرہ خان صاحبہ, یور ٹیک, دا چیف منسٹر آف پنجاب کیمراز کی موجودگی میں کیا کہیں گے؟ یار اس ٹرینڈ سے مجھے ذاتی طور پہ انتہائی اختلاف ہے. بی اٹ مریم, بی اٹ عمران خان, بی اٹ اینی ون, نواز شریف, ہو ایور یو کال اٹ, میرا ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے. میری مریم سے ایک بار ملاقات ہوئی تھی when I was in ایکسپریس ٹریبیون 2013 کے آس پاس کی بات ہے, when she was handling some وہ بی آئی ایس پی ٹائپ کا کوئی یہ ہیڈ کیا کرتی تھی. بعد میں انہوں نے پھر ریزائن کر دیا تھا, کوئی کنٹروورسی آئی تھی. تب ایک ملاقات ہوئی تھی اور پرنٹ میڈیا کا صحافی اس وقت تک میں بن چکی تھی کیونکہ میں نے براڈ کاسٹ سے شفٹ کیا تھا. آئی سجیسٹڈ ہر ون تھنگ کہ ڈو ناٹ گو آفٹر یور آپٹکس. میں نے
کیونکہ میں بہت کم ٹائم تک اس میٹنگ میں ان کے ساتھ تھی. وہی آپ کی آخری ملاقات رہی. ہاں نہیں میں نے ایکسکیوز کیا کیونکہ اس میں اس لیے ایکسکیوز کیا میں نے, اینڈ آئی واز دا فرسٹ ون ٹو لیو دیٹ میٹنگ. ہماری ایک بہت اچھی میوچل دوست ہوتی تھی جیو ٹی وی میں, ان کے کہنے پر آئی اٹینڈڈ دیٹ میٹنگ. مگر جب مجھے اس میٹنگ کا کرکس سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ ہاؤ ٹو گیدر a team that works for you as influencers. جیسے آپ ایک لیکن زمانے کے انداز بدلے گئے, اب یہ ہماری سیاست کی ریکوائرمنٹ نہیں ہو گئی. یہ بن چکا ہے لیکن کہ سوشل میڈیا پہ پریزنس دکھائیں عوام, لیکن اس نے کتنا بڑا ڈسکنیکٹ کریٹ کیا ہے. نہیں عیسیٰ, اس میں میری صرف ایک بات اور سن لیجیے. اس میں میں اب آپ کی اسی بات پر آ رہی تھی کہ اس وقت جو چیز مجھے بری لگ رہی تھی میں شاید آج بھی وہ یوز نہیں کر رہی. آئی ایم انڈیویژول یوزر آف مائی ٹویٹر اکاؤنٹ, مائی انسٹا اینڈ مائی فیس بک. آئی ڈو ناٹ کیری اے ٹیم. یس فار مائی یوٹیوب آئی ہیو اے ٹیم. لیکن اب آپ دیکھیں بہت چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں نے ٹیمز ہائر کی ہیں, تو سیاستدان کیوں نہیں انفلوئنس ہوگا؟ دے نو ہاؤ ٹو گو اینڈ جیل. لیکن یہاں بھی مریم کی شاید یہ غلطی ہے کہ مریم کو اپنے میسز کو ایڈریس کرنا ہے, مریم کو ان کے لیول پر جانا ہوگا, مریم کو برانڈز میں سے نکل کے اپنے لوکل برانڈ پہ آنا ہوگا. دیکھیں نا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو اس لیے ہو جاتا ہے نا. دیکھیں عیسیٰ صاحب بات یہ ہے کہ چلیں انہوں نے ٹویٹر پہ ایک تصویر ڈالی جب انہوں نے صفائی مہم کا آغاز کیا, تو وہ تصویر آئی کہ بیفور اور آفٹر, کہ صفائی پہلے گن تھا پھر صفائی ہو گئی. یہ تصویر اس وقت اچھی لگتی کہ جب ایکچولی گراؤنڈ پر یہ ہو رہا ہوتا, پھر لوگ کہتے اس کو کنیکٹ کرتے ہاں یار زبردست کام ہوا ہے. لاہور میں 1000 پلاٹوں پہ پڑا ہوا ہے, 1000 پلاٹس پہ جو ہے کچرا پڑا ہوا ہے اور وہ صاف نہیں ہو سکا, تو پھر آپ کا لوگوں کو پھر دیکھ کے اور غصہ آتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے چیف منسٹر صاحبہ کا اپنا حلقہ ہے وہاں سے تصویریں لگائی ہیں کہ ان کے اپنے حلقے میں مکمل امپلیمنٹ نہیں ہوا, کیونکہ ساتھ ساتھ وہ بھی تو رہا ہے نا, لوگوں میں سیوک سینس بھی ہونی چاہیے. اس چیز میں میں ایک چیز صرف ایڈ کر دوں. لاہور کے, میں بھی تو ننیہال لاہور کی ہے ساری, آئی ایم اے فریکوینٹ ٹریولر ٹو لاہور. اسد نوز اباؤٹ دا سٹی. وہ اتنا ٹرکی سٹی ہے. کراچی اور لاہور کی صفائی اگر کوئی 100 دن کے بجائے 100 ہفتے میں بھی مجھے کہے نا کہ ہم کر رہے ہیں, دعویٰ نہیں کرنا چاہیے نا, اٹس ناٹ وائبل. آپ وہ وعدہ مت کریں کیونکہ مجھے پتا ہے لیکن اس کو اتنا زیادہ آپ نے بنا دیا نا کہ بس ہم پورے پنجاب میں لوگ بہت زیادہ لوگ یہ ٹائم فریم نہیں دینا چاہتے. یہاں مریم نواز کا قصور اس لیے نہیں ہے, اس کے ایڈوائزرز کو چاہیے کہ یہ ٹائم فریم نہ دیں جس میں آپ نہیں کر سکتے. اچھا بھائی, لوگ بہت زیادہ ہیں, تصویریں بہت زیادہ ہیں. پروڈیوسر صاحب وہ تصویر دکھائیں نا ذرا, وہ جو کپڑے بیچنے تھے اور آٹا سستا کرنا تھا, وہ والی ذرا تصویر دکھائیں. سمر عباس سوتیلی حکومت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے لیے بیسیکلی ایک ان کی سگی حکومت ہے جو مریم نواز والی ہے جس کے ساتھ وہ نظر آتے ہیں, تو یہ سوتیلے وزیر اعظم ہیں ان کے. تو انہوں نے ظاہر ہے کپڑے بھی نہیں بیچے, آٹا بھی سستا نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ قسمت کے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے کپڑے بک گئے. لوگوں کے کپڑے ضرور بک گئے. بہرحال اتنا بھی کہوں گا کہ خوش قسمت آدمی ہے, اور جس طرح سے چل رہے ہیں نا, آپ سب نے دیکھ لیا کہ وہ پاپولیرٹی, مقبولیت, سب چیزیں تو اب پاکستان میں سیکنڈری ہو گئی ہیں. قبولیت میٹر کرتی ہے, تو جتنی قبولیت ان کی ہے نا تو ہی کین ڈائی ان دا پرائم منسٹر ہاؤس, یعنی کہ وہ ساری زندگی بقیہ اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں گزارنی. کیا بقیہ زندگی ساری پرائم منسٹر ہاؤس میں گزارنی انہوں نے. سر جیسے آپ کہتے ہیں ایک اور خبر دیتی ہے جتنی قبولیت ہے ان کی, میں اس کو قبولیت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چاہے تو ساری زندگی وزیر اعظم ہاؤس میں گزار سکتے ہیں بقایا. اور مقبولیت کے اعتبار سے تو پھر ایک دن بھی نہیں بنتا. جیسے آپ کہتے ہیں نا پنجاب پولیس کے بارے میں کہ یہ پولیس ٹھیک نہیں ہو سکتی, اس کو ختم کر کے نیا ادارہ کھڑا کرنا پڑے گا نا. یہ ہم میں سے بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو پولیس اچھی پولیس چاہیے نا تو اس کو آپ ایک دفعہ ختم کریں اور نیا ادارہ بنائیں, اور یہی سارے اپلائی کریں شروع سے بنائیں. یہ ان کی جو ہے نا جو طرز حکومت ہے نا, طرز حکمرانی ہے اس خاندان کی, اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. یا تو یہ بالکل مٹائیں, سلیٹ صاف کریں, نیا طریقہ سے, کیونکہ باہر سے کورس کرائیں, کوئی نیا طریقے سے کوئی سیاست شروع کریں نا, پھر شاید ان کی قبولیت ہو عوام میں, ورنہ ان طریقوں سے نا لوگ تنگ آ گئے. بات وہی ہے کہ آپ اپنے میسج کو ایڈریس نہیں کر رہے. اچھا بھائی, اگلی تصویر کا ٹائم آ گیا. میرا تمام وقت جو ہے وہ تصاویر میں گزر جائے گا. میں نے ایک دو باتیں اور بھی آپ سے پوچھنی ہے. وہ صاحب جن کو گارنٹی کہا جا رہا ہے, اس حکومت کا ضامن قرار دیا جا رہا ہے کہ جب تک یہ ستارہ جو ہے وہ جگمگا رہا ہے شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں, اس کابینہ کو کوئی رخصت نہیں کر سکتا. یہ قائم ہے, دائم ہے, ٹھہری ہوئی ہے. پروڈیوسر صاحب تصویر چلائیں, اسد اللہ خان صاحب سے تبصرہ لیتے ہیں. سمیرا کی باری ہے نا.
वो माएँ अपने बच्चों को दुआएं ये देती हैं। सुमेरा, इनका बनता भी सुमेरा का है कि सुमेरा अब तो comment माएँ करें अपने इन पे। बच्चों को दुआएं देती हैं कि या अल्लाह तुझे मोहसिन मेरी नकवी cousin तो जैसे नहीं मुकद्दर आई। दे। नहीं, अब इसमें ये है कि तबसरा कोई भी कर सकता है, तस्वीर बस आपके नंबर पे आ गई, आप तस्वीर पे तबसरा करें और किसी ने ऐड करना है तो ऐड भागने कर नहीं देगा जी। देंगे हम। यार देखें, हुकूमत रहे ना रहे, इनका मुस्तकबिल रोशन है। अच्छा, अब वैसे मुझे एक बात बताएं, इन द फर्स्ट प्लेस पाकिस्तान का जो आइन है, आइन तो बड़ा क्लियर है कि अगर आप निगरान हुकूमत में हैं तो आपका स्टेक, आइन का मंशा और रूह, उसका जो स्पिरिट आइन है के वो ये मतलब है। आइन से क्या मुराद है आपकी? आइन जी, जो वो ज़ाब्ता, Constitution of Pakistan। वो 1970 लिखा हुआ ज़ाब्ता, वो लिखा हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रियासत पाकिस्तान का मुझसे हर शहरी के साथ है कि ये रियासत इन उसूलों के ऊपर चलाई जाएगी। सर ये हुकूमत की मुद्दत जितनी कम होगी ना मोहसिन नकवी साहब, उतना ज़्यादा इनका फ़ायदा होगा, क्योंकि हो सकता है ये आपके अगले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हों, तो इसलिए जो है ना और वो भी लंबा अरसा चले, जिस तरह इनका जो चीफ मिनिस्ट्री केयर टेकर वाला जो है वो लंबा चला। तो फिर भी क्या है, वो क्या कहते हैं कि जो जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात बट नहीं। सुमेरा समवन जिसने जो केयर टेकर रहा हो, वो आने वाली बिल्कुल इमीडिएटली फॉलोइंग हुकूमत में उसका कोई स्टेक हो सकता है, ये होना चाहिए, क्योंकि इस बुनियाद के ऊपर तो जो केयर टेकर है वो अपनी मर्जी की पार्टी जो है उसको फेवर करता रहे और उसके बाद उसी पार्टी से जो है वो उसकी हुकूमत बनवा दे और उसकी हुकूमत बनने के बाद ओहदा ले ले। और इन्होंने फैसिलिटेट भी की वो मीटिंग जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान थी, बीइंग केयरटेकर चीफ मिनिस्टर सिटिंग, उन्होंने हुकूमत साजी के लिए मीटिंग फैसिलिटेट की। Isn't that like वो आप लोगों को परेशान नहीं करती है बात तो अभी कि और किसी तरीके से चला लें इस मुल्क को? अभी आप माजी से लेकर अभी तक देखिए ना, कितने सारे वाक़यात हैं। नजम सेठी का नाम आता है, नजम सेठी भी केयर टेकर सेटअप का हिस्सा थे। इनके अंदर एक, मैं इसको लफ्ज़ नहूसत दूंगी, आई एम वेरी सॉरी, माजरत आप सबसे, कि इस कुर्सी इक़्तिदार का नशा इस कदर गालिब है कि आप इससे ख्वाब में भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। फॉर इंस्टेंस, जस्ट फॉर अ चेंज, अब वो एक ऐसे शहर का, ऐसे सूबे का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था, आपको क्या लगता है उनको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, हटने से पहले उन्होंने सोचा होगा कि आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस, वाई आई शुड लीव दिस स्पेस फॉर एनी वन एल्स। चेयरमैन पीसीबी, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर, सोशल मीडिया पे सेनेटर, किसी ने सोशल मीडिया पे तस्वीर he used लगाई to be just Mohsin in the times, back in the times, just Mohsin, then Mohsin Naqvi, then Qibla Mohsin Naqvi, then now keep going on with the वो किसी ने सोशल मीडिया पे तस्वीर लगाई थी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात, खिलाड़ियों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और अपकमिंग किसी स्पोर्ट्स के इवेंट के लिए और इस सेनेटर मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। हालांकि अच्छा, तस्वीर अगली चलाने लगे हैं। सुनो, लास्ट बात है एक, हालांकि अभी जब पिछला पीएसएल हो रहा था तो इन्होंने साफ कह दिया था पीसीबी को कि हम खर्चा नहीं उठा रहे सिक्योरिटी का, ले जाएं पीएसएल, बाहर ले जाना है बाहर ले जाएं, कराची ले जाना है कराची ले जाएं, मेरी बला से। नाउ ही इज चेयरमैन पीसीबी। चले, बहुत अच्छी बात है। अगले साहब की तस्वीर में चलाने लगा हूँ। मूंछों को दबंग अंदाज से ताव दे के इनको हकीम भी कहा जाता है और इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दावा कि दो दावे तो बहुत किए थे, चले दो छोटे छोटे दावे बता देता हूँ। एक दावा इन्होंने किया था को 13-14 जुलाई 2023 को इन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत इतनी है कि उसे किसी जमात के साथ ना अलायंस की ज़रूरत है, ना इत्तेहाद की ज़रूरत है, ना प्री इलेक्शन अलायंस, ना पोस्ट इलेक्शन अलायंस। और फिर इन्होंने ये कहा था, दूसरा जो इनका बड़ा दावा था ना जिस पे बड़ी बात हुई थी, वो ये इन्होंने कहा कि सिंपल मेजॉरिटी वो हम पंजाब में पूरी कर लेंगे। तस्वीर चलाएं भाई, जो साहब अपनी खुद की नशिस्त ना जीत पाए। अब तस्वीर चलाने की क्या जरूरत है, आपने इतना कुछ बता दिया था। तो तस्वीर को बेहतर भी लगा सकते थे। ये शरारत है, नहीं, ही इज स्ट्रांग, साजिश है वो उनका नहीं। ये इसमें क्या, इस तस्वीर में क्या खामी? गुस्सा, मतलब तुम्हारे पास कोई तस्वीर नहीं तो नहीं। क्या मैं इलेक्शन 8 फरवरी का इलेक्शन हारने पे उनके कोई शादियाने बजाने की तस्वीर लगा? हंसते मुस्कुराते चेहरे वाली तस्वीर दिखाते हैं आप, जिसमें वो आजकल मरियम कितनी प्यारी हंसते हंसते कह रहे हैं ना सदर मुस्लिम लीग नवाज पंजाब। आजकल देखे ना, उन्होंने भी हंसते हंसते कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी क्या आता है आपके जहन कि में? वो चले वज़ीर आज़म बनना नहीं अभी चाह रहे। समर क्या आता है आपके जहन में? देखिए राना सनाउल्लाह जो है ना वो मैं कहूँगा सिर्फ इतना ही कि उनके बारे में कि अगर वो साबिक वज़ीर दाखिला ना होते ना तो शायद आज वो भी असेंबली के मेंबर होते। बस इतना काफ़ी है ना, साबिक वज़ीर दाखिला। वाह 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 वाह, मुख्तसर मगर जामे, शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट।
میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب سوری کہاں دماغ پہ آپ نے محسن نقوی سوار کر دیا آپ کے حواس پہ سوال ہے. سابق وزیر داخلہ موجودہ وزیر داخلہ کے ساتھ ہی از ریلیٹنگ ان دیٹ کانٹیکسٹ. رانا صاحب دیکھیں میرا خیال ہے کہ مجھے رانا صاحب کی پوری شخصیت پر جو سب سے زیادہ اعتراض ہوا نا وہ ہے 25 مئی والا, جس میں لوگوں کے گھروں میں گھس کے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کا آغاز 25 مئی کو ہوا تھا, اور وہاں پر ایک ایسا بھی انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں 12-13 سال کی بچی کو تھپڑ مارا گیا تھا کسی پولیس والے کی طرف سے, اور میری بیٹی کی عمر بھی تقریباً اتنی تھی, تو میں اس سے بہت ہرٹ ہوا تھا. میں نے سوچا کہ ایسے کو میرے گھر میں بھی گھس کے میری بیٹی کو مارے تو میری کیا فیلنگ اور جذبات ہوں گے. تو مجھے رانا ثناء اللہ صاحب سے بہت اس وقت جو ہے نا وہ شدید شکوہ ہوا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کس کس کی بد دعائیں لگی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے اور سب کے لیے بہتری ہو. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کو اگر ریگریٹ کرنا چاہیے کسی بات پہ نا تو وہ 25 مئی پہ ان کو ریگریٹ کرنا چاہیے. اور ان کو پروڈیوسر صاحب اگلی تصویر وہ صاحب جنہوں نے 2/3 اکثریت کا دعویٰ کیا تھا, ذرا دکھائیں ذرا تصویر, اور سمیرہ خان آپ تبصرہ کریں گی. تصویر دکھائیں جی جناب. ان کا کیا نام ہے؟ شہزادہ سلیم. یہ اب آپ جان بوجھ کے کر رہی ہیں کہ ان کو کسی نے شہزادہ سلیم, ان کو پہچانتے ہیں لوگ, یہ وہ نہیں ہے جن کو کوئی نہیں پہچانتا. یقین کرو مجھے کوئی اور تصویر دکھا دو. جاوید لطیف صاحب کی تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو, ایسے مت کریں. 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی بیٹ کے طور پہ کور کرتی تھی, یقین کریں بہت ریزنیبل لوگ تھے تب تک, میں ان کو واقعی نہیں جانتی. ہاں ان کی ایک تصویر ایک بار دیکھی تھی, غالباً مراد سعید کو کوئی بہت انہوں نے واہیات باتیں کی تھیں, تو میں ایسے لوگوں کو میموری سے اریز کر دیا کرتی ہوں. تو جاوید لطیف صاحب اینی تبصرہ اسد اللہ کا بس نہیں چل رہا کہ میرے جوس میں زہر ملا دے. کیوں؟ اس میں تو تبصرہ آپ ہی کریں. نہیں مجھے آپ کے جاوید لطیف صاحب پر یہ تبصرہ کرنے پر بالکل آپ سے کوئی شکوہ کیوں ہونا چاہیے, بلکہ شاید تھوڑی سی شکر آپ کے جوس کو ڈال دی میں تھوڑا, بلکہ میرا زیادہ ہے گلاس میں, تو میں تھوڑا چلیں یہ بلا تبصرہ چلی گئی. 4 تصاویر میں جو ہے وہ اگلے سیگمنٹ کے لیے اٹھا رکھتا ہوں. ایک تصویر میں دکھانا چاہتا ہوں, اگلی عید کے لیے اٹھا رکھے ہیں, خدا کے لیے ایک تصویر میں دکھانا چاہتا ہوں. ایک صاحب تھے جن کے لوگ جو ہیں ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ نا, وہ یہ ہر ٹاک شو میں جا کر کہہ رہے تھے, I'm sure آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا, کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہو, وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہو, صدر ہمارا ہوگا. تو وہ ذرا دکھائیں جناب, تصویر دکھائیں. یار ٹائم مولانا مجھے کیوٹ لگتے ہیں. ان کی سب سے بڑی ٹرافی یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ان سے ڈیزل کا ٹائٹل واپس لے لیا ہے. اور مولانا کی سب سے جو مولانا نے ان کا جو ایک امیج ہے نا, پبلک امیج, کہ بڑے کوئی غصے والے, بڑی ہیبت ناک قسم کی شخصیت ہیں, جو وہ اتنے وٹی ہیں. مولانا آپ ان کی محفل میں کبھی بیٹھے ہیں, اتنے وٹی ہیں کہ ہنس ہنس کے نا آپ کی تو بالکل جو لطیفے سناتے ہیں جاتی ہیں. بڑے جو گندے گندے لیکن وٹی ہیں بہت, جو ان کی جگتے مارنا نہیں, خواتین کے سامنے تو ان کے ماتھے پہ بل پڑے رہتے, پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ لطیفے کیے ہوں گے, ورنہ ہم نے تو سیدھا سوال پوچھا الٹا ہی جواب ملتا. نہیں, کیمرے کے سامنے اور کیمرے کے بعد مجھے بریک پہ جانے دیں. بریک لیں گے جناب. 4 تصاویر باقی ہیں, چند سوال باقی ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو یہی محفل ہوگی اور آپ کے سامنے رکھیں گے مزید تبصرہ. ملتے ہیں آفٹر دا بریک.